بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ کل کا جمال جزب کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے۔ مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ہم ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شب اسرا کی دلہا نوشائے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل آگو قل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر زیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات یعنی کہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بقص بنا میں والہانہ انداز میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن صلی علیہ صلو علیہ صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ محبوب تم فرما دو میں تم پر اس سے کچھ اجر طلب نہیں کرتا مگر کہ قرابت دار کی محبت۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر والوں کے حوالے سے نازل فرمائی ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کے ذریعے یہ لوگوں کو ایک پیغام دیا کہ آپ لوگوں کو بتا دو، چاہے وہ نمازیں پڑھے، روزے رکھیں، حج ادا کریں، دنیا میں کوئی بھی عمل کر لے، لیکن اس کا بدل ہمیں نہیں چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ اپنی امت سے کہہ دو کہ کسی بھی چیز کا ہمیں بدل نہیں چاہیے، بس میرے محبوب کی اولاد سے محبت کرو۔ اب محبوب کی اولاد میں کون لوگ آتی ہیں، محبوب کے گھر والوں میں کون لوگ آتے ہیں؟ تو سب سے پہلے مولائے کائنات علیہ السلام اور ہم سب کی ماں سیدہ ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور پھر ان کے دونوں شہزادے امام حسن پاک، امام حسین، اور پھر ان کی اولاد۔ آپ آج دنیا میں جتنے بھی سادات نظر آتے ہیں ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے، نبی کے گھر والے کہا جاتا ہے۔ ان کا ادب کس وجہ سے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے جسم کے اندر مولائے کائنات کا خون گردش کر رہا ہے۔ ظاہر سے بات ہے ایک بیٹے کی پہچان ایسے ہوگی کہ بتایا جائے گا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس کے باپ کے نام سے بتایا جائے گا۔ ویسے ہی اہل بیت اطہار کا ادب اور احترام ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے جسم کے اندر مولائے کائنات علیہ السلام کا خون موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لخت جگر سیدہ ماں فاطمہ کا خون موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کو جو ہے ادب کرتے ہیں، ان کی تعظیم اور ان کی جو ہے رسپیکٹ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیں اہل بیت اطہار کے جو میں نے ابھی نام گنائے جو نبی کے گھر والے ہیں، انہی نفوس قدسیہ میں سے آج ہم ذکر کریں گے جس کو داماد پیغمبر کہا جاتا ہے، حسنین کے بابا کہا جاتا ہے، زہرا کا شوہر کہا جاتا ہے،
جن کو دنیا اسد اللہ الغالب حضرت سیدنا علی بن ابو طالب علیہ السلام کے شہزادے مولا کائنات علیہ السلام کا ذکر آج ہم کریں گے. کتنی بڑی ہستی ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جس کے نام کا ورد کرنا یہ بھی عبادت، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ انت اخی، علی وہ ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے یہ بتا رہے ہیں کہ علی وہ ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے. اور یاد رکھو یارو، علی کی محبت ایسی ہے کہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہے کہ جیسے کہ ایک آگ جلائی جائے، آگ کے اندر انسان لکڑیاں ڈالنے لگے، یہاں تک کہ وہ جتنی لکڑیاں ڈالتا جائے گا وہ لکڑیاں جو ہے راکھ بنتی جائے گی. ویسے ہی علی کی محبت ایسی ہے کہ انسان کے دل میں اگر علی کی محبت ہوگی تو وہ گناہوں سے ایسے ہی پاک ہو جائے گا جیسے آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے، جسے آگ لکڑیوں کو راکھ کر دیتی ہے، ویسے ہی علی کی محبت گناہوں کو مٹا کر انسان کو جو ہے پاک بنا دیتی ہے. قرآن پاک میں اللہ نے کئی ایسی آیتیں ہیں جس میں اپنے محبوب، اپنے پیارے بندے حضرت مولا کائنات علیہ السلام کے حوالے سے آیت کریمہ نازل فرمائی. ایک آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یعنی کہ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت کو پیدا فرما دے گا. اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ ایمان والوں سے مراد مولا کائنات کی ذات ہے. یعنی کہ جب مولا کائنات نے ایسی محبت اپنے پروردگار سے کی کہ خود اللہ نے یہ کہا کہ ہم لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت پیدا فرما دیں گے کہ لوگ آپ کے دیدار کے لیے تڑپیں گے. جس طرح کہ آج ہم علی کا ذکر کرتے ہیں تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں علی کے ذکر کرنے والوں میں پسند فرمایا ہے. اور یاد رکھو یارو، علی کا ذکر ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. یہ علی کا ذکر وہی لوگ کرتے ہیں کہ جس کا خون حلالی ہو اور ماں ایک ہو اور نیک ہو، وہی لوگ علی کا ذکر کر سکتے ہیں. ورنہ تو آج ہر کوئی چوراہے پر بیٹھا ہوا علی کے جو ہے علی کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، علی کو نازیبانہ الفاظ کہتا ہے، علی کا جو ہے لیول نیچے جھکانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یاد رکھو یارو، علی کا لیول لوگ چاہے نیچے جھکائیں، جس کو اللہ نے بڑھا دیا ہو وہ کبھی نیچے جھک سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے فرسٹ کیٹیگری عطا کی ہو اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا. اس لیے کہ پروردگار نے تمام کائنات میں مولا کائنات کو جو ہے افضل بنایا. اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اور رفعت کے بارے میں کیا بتاؤں یار، کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے جتنے بھی اولیاء بنے ہیں، اولیاء ولی بنے ہیں، یہ علی کے در کی غلامی سے بنے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے میں اور علی اللہ کے یہاں نور تھے. اور آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی ولی آئیں گے ان سب کو جو ہے ولایت کا سرٹیفکیٹ دینے والی کوئی ذات ہے تو وہ بھی علی بن ابو طالب علیہ السلام کی. وہ بھی جو ہے اگر قیامت تک کوئی ولی بنے گا، قطب بنے گا، تو اس کو جو ہے علی کے در کی غلامی اپنانی ہوگی، تب جا کر وہ ولی بنے گا. اور علی کتنا شذمت والا ہے، کتنا برکت والا ہے یارو، کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک ایسی قوم کو اسلام کی دعوت کے لیے اپنی طرف بلانے کے لیے بھیجا کہ جو مکھیوں کا کاروبار کیا کرتے تھے، جو شہد کی مکھیاں آتی اس کا کاروبار کیا کرتے تھے اور ان کا گھر بھی اسی سے چلتا تھا. پوری قوم جو تھی وہ مکھیوں کا کاروبار کرتے، جو شہد آتا مکھی کا، جو شہد مد آتا اس کو نکال کر اس کو مارکیٹ میں بیچتے، اسی سے ان کا گھر چلتا تھا. اب مولا کائنات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جاؤ اور ان کو اسلام کی تبلیغ کے لیے بلاؤ تاکہ وہ بھی دین اسلام جو ہے قبول کر لیں. مولا کائنات علیہ السلام جب ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تمہیں یہ کہا ہے کہ اسلام قبول کر لو، تمہارے لیے بہترین مذہب یہی ہے. تو جب مولا کائنات علیہ السلام نے یہ کہا تو ان لوگوں نے مولا کائنات کی بات کو ماننے کے بجائے مولا کائنات کا مذاق اڑایا. مذاق اڑانے کے بعد یہ کہا کہ ہم آپ کے دین کو قبول نہیں کریں گے. مولا کائنات نے جب یہ سنا تو وہ جن کا کاروبار مکھیوں سے چلتا تھا ان کو حکم دیا کہ یہاں سے اپنی جگہ چھوڑ دو اور کسی اور جگہ پر چلی جاؤ. وہ جتنے بھی مکھیاں تھیں وہ ساری کی ساری شہر سے نکل کر دوسری جگہ چلی گئی. مولا کائنات واپس آ گئے شہر مدینہ میں. آنے کے بعد جو ہے وہ قوم جو تھی ان کا گھر اسی سے چلتا تھا.
کئی دن گزر گئے، مجلسی پڑھنے لگے گھر کے اندر، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں معاف کر دیجئے، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ مولا کائنات کی زبان میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ وہ اگر مکھیوں کو بھی حکم دے دے تو وہ بھی جو ہے مولا کائنات کے حکموں کو تسلیم کر کے وہ ہمارا حکم سے چھوڑ دے۔ یعنی کہ جب وہ آئے اور آنے کے بعد مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ تم علی کے پاس جاؤ اور علی سے معافی مانگو، اس لیے کہ تم نے علی کے دل کو چوٹ پہنچائی ہے۔ وہ لوگ پہنچے مولا کائنات کے پاس پہنچے، ان سے معافی مانگی، معافی مانگنے کے بعد کہا تو حضور ہمیں معاف کر دیجئے، ہم آپ کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مولا کائنات سے کہا کہ آپ حکم دو تاکہ وہ جتنی مچھلیاں چلی، جتنی وہ مکھیاں چلی گئی ہیں واپس آ جائیں۔ مولا کائنات نے پھر سے جو ہے حکم دیا، وہ جتنی مکھیاں چلی گئی تھی واپس کے واپس جو شہد کے اندر موجود آ گئی۔ یعنی کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ علی کی محبت، علی سے محبت کرنے والا صرف دنیا میں کامیاب نہیں ہے بلکہ علی کی محبت کرنے والا آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور علی کی محبت کیسی چیز ہے یارو کہ اگر علی کی محبت سے دور ہو جاؤ گے تو کاروبار میں بھی جو ہے مفلسی آنے لگی۔ ابھی ہی ہم نے ایک قصہ سنا نا کہ علی کی محبت ان کے دلوں میں نہیں تھی، اسلام سے وہ لوگ دور تھے، لیکن ان لوگوں نے مولا کائنات کا مذاق اڑایا۔ مذاق اڑانے کے بعد ان کو جواب بھی کتنا بڑا دینا پڑا کہ وہ اپنے کاروبار سے جو ہے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے یارو علی کی محبت اپنے دلوں میں ایسی اپناؤ کہ جیسے انسان کو کسی ایک چیز سے کسی محبت ہوتی ہے کہ انسان کا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ مجھے زندگی میں یہ ضرور پانا ہے، یا تو بائک پانی ہے، یا تو اپنے پسندیدہ شخص پانا ہے، یا کسی کنٹری میں جانا ہے۔ یہ انسان کا ایک ڈریم ہوتا ہے، اس کی ایک تمنا ہوتی ہے۔ ویسے ہی یارو علی کی محبت ایسی چیز ہے یارو کہ دنیا میں بھی انسان کو فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ علی کی محبت کے بغیر انسان نہ جنت میں جائے گا اور نہ ہی جہنم میں بھی جائے گا۔ علی کی محبت ہوگی تبھی انسان جنت میں جائے گا، اور اگر علی سے نفرت کرنے والا یہ سوچے گا کہ میں جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں تو یاد رکھو یار، حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ علی وہ ہے جو جنت اور جہنم کا ٹکٹ عطا فرمائے گا۔ جس کو علی جنت اور جہنم کا ٹکٹ دے گا وہی جنت میں جائے گا، وہی جہنم میں جائے گا۔ بغیر علی کی اجازت کے کوئی جنت میں بھی نہیں جا سکتا اور کوئی جہنم میں بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے یارو اپنے دلوں میں علی کی محبت کو پیدا فرماؤ، اس لیے کہ علی بڑا عظمت والا ہے، بڑا رفت والا ہے۔ میں نے ابھی کہا آدم علیہ السلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے علی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے یہاں نور تھے۔ اب اس کو ایک قصے کے شکل میں ذہن میں بھی سماعت کر لیجئے کہ غالباً جنگ صفین کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا کائنات کو جو ہے جنگ کے لیے بھیجا، اور راستے میں سفر طے کر رہے تھے تو جو آپ کا جو لشکر تھا، جتنے اپنے ایک ساتھی تھے، ان لوگوں کو پیاس لگی تو مولا کائنات نے کہا کہ چلو آگے تھوڑا چلتے ہیں، وہاں سے کہیں پانی کا بندوبست ہو جائے گا۔ چلتے گئے، پھر ایک راہب، ایک گرجا ملا، ایک گرجا کے اندر ایک راہب تھا۔ اس راہب سے پوچھا کہا کہ یہاں آس پاس میں کوئی پانی ملے گا؟ تو اس راہب نے کہا کہ یہاں سے 400 میل دور پانی کا ایک کنواں ہے، وہاں پر تمہیں پانی مل جائے گا۔ مولا کائنات علیہ السلام نے سوچا کہ اب اتنا دور کوئی پانی کے لیے پہنچ جائے، اس لیے کہ ہمیں تو راستے میں ہی جو ہے سفر طے کر، راستے میں جو ہے ہمیں جنگ کو سر انجام دینا ہے۔ مولا کائنات نے ایک جگہ کی طرف نشاندہی فرمائی، وہاں پر جو ہے اس جگہ کو کھودا گیا۔ کھودتے کھودتے ایک چٹان ہے، بھاری پتھر ہے، اتنا بھاری پتھر ہے کہ جنگ کے اندر آپ کا جتنا بھی بڑا لشکر تھا، ان لشکر میں سے سب نے مل کر اس چٹان کو ہٹانا چاہے، اس پتھر کو ہٹانا چاہا، لیکن پتھر ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب یہ سارا ماجرا وہ جو راہب تھا جس نے پانی کا ایڈریس دیا تھا وہ دیکھ رہا تھا۔ اب سب نے تو کوشش کی لیکن وہ پتھر ہٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تو اب لوگ دوڑتے ہوئے مولا پاک کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضور وہ چٹان ہٹنے کا نام نہیں لے گی۔ مولا کائنات خود وہاں گئے، آپ نے اپنی 2 انگلیوں سے اس بھاری پتھر کو ہٹا کر پھینک دیا تھا۔ صرف 2 انگلیوں سے، مورخین فرماتے ہیں پورا ہاتھ بھی نہیں تھا، صرف 2 انگلیوں سے اس بھاری پتھر کو ہٹا کر پھینک دیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ جو راہب تھا، راہب جس نے یہ سارا منظر دیکھا تھا، وہ کہتا ہے کہ اے علی، آپ مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخلہ عطا فرمانا۔ وہ جو راہب تھا وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخلہ عطا فرما دو۔ تو مولا کائنات نے اس سے پوچھنا شروع کیا، وہ راہب پوچھتا ہے کہا کہ آپ پیغمبر ہو؟ مولا پاک نے کہا نہیں، میں پیغمبر نہیں،
پھر راہب کو پوچھتا ہے تو پھر کیا فرشتے ہو؟ مولا پاک نے کہا میں فرشتہ نہیں. پھر وہ راہب کہتا ہے پھر آپ کون ہو؟ وہ جو شمعون نام کا جو راہب تھا وہ پوچھتا ہے آپ کون ہو؟ مولا کائنات فرماتے ہیں سرور انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہو. تو پھر وہ شمعون کہتا ہے کہ پھر تو آپ مجھے اپنے ہاتھوں میں کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخلہ عطا فرما دو. پھر اس راہب نے آپ کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھ کر اسلام میں اس نے داخلہ لیا. داخلہ لینے کے بعد اب پتہ کی بات ہے یارو سنو کہ علی کی ولادت سے آدم علیہ السلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں نور تھے, یعنی کہ ابھی علی کی ولادت نہیں ہوئی ہے, اس سے پہلے بھی یہ بات ہے. وہ شمعون کہتا ہے, مولا کائنات نے شمعون سے پوچھا کہا کہ تو نے پہلے کلمہ کیوں نہیں پڑھا اور ابھی کلمہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ شمعون کہتا ہے کہا کہ میں نے ہماری پرانی کتابوں میں اس بات کو سن رکھا ہے کہ ایک یہی جگہ ہے کہ جہاں سے ایک بندہ آئے گا اور اس کو کھودنا شروع کرے گا اور اس کے نیچے ایک چٹان ہوگی, اس چٹان کو ہٹانے والا یا تو کوئی نبی ہوگا یا تو نبی کا داماد محمد رسول اللہ کا علی بن ابی طالب ہوگے. اس چٹان کو ہٹانے والے یا تو کوئی نبی ہوگا یا تو نبی کا داماد ہوگا. پھر اس کے بعد وہ راہب کہتا ہے کہاں میں نے دیکھا, میں نے پرانی کتابوں میں اس بات کو سن رکھا تھا اور آج میں نے وہی چیز آپ کی نظروں کے سامنے دیکھ لی. اے علی آپ کوئی معمولی ہستی نہیں بلکہ آپ ہی داماد پیغمبر ہو, آپ ہی حسنین کے بابا ہو, آپ ہی زہرا کے شوہر ہو, آپ ہی ہو جو جہنم اور جنت کی تقسیم کرنے والے ہو. علی کے بغیر نہ جنت ہے, علی کے بغیر نہ جہنم ہے. علی کی محبت ہے تو جنت ہے اور علی کی محبت نہیں تو پھر جہنم میں بھی جانا مشکل ہو جائے گا. اس لیے دنیا میں رہو. علی کو علم کتنا تھا پتا ہے یار, یہ تو کئی ہزار سال پہلے کی بات بتائی میں نے, لیکن علی اتنا بڑا علم والا ہے. انسان کو اگر کسی دوسری جگہ ٹریول کرنا ہو تو وہ میپ میں سرچ کرے گا کہ مجھے دوسری جگہ پر جانا ہے. لیکن مولا کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں مورخین فرماتے ہیں کہ مولا کائنات فرماتے ہیں سلونی 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 سلونی, مجھ سے جو پوچھو علی اس کا تمہیں جواب عطا فرمائے گا. یہاں تک کہ یہ فرمایا مولا پاک نے کہ تم جتنے زمین کے راستوں کو جانتے ہو, تم جتنے زمین کے راستوں کو جانتے ہو اس سے کہیں زیادہ علی آسمان کے راستوں کا علم رکھتا ہے, اس سے کہیں زیادہ علی آسمان کے راستوں کا علم رکھتا ہے. اتنے پر بس نہیں یارو, بلکہ آپ نے بارہا سنا ہوگا تو حضور کا حسن ایسا تھا کہ حضور کے جو حسن کو جو بھی دیکھتا تھا دیوانہ ہو جاتا تھا. لیکن آؤ میں علی کے حسن کی بات کروں. علی کے حسن کے بعد کیا کروں میں؟ علی کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے علی رضا. علی کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے علی رضا. اس علی رضا کے حسن کے بارے میں لوگ فرماتے ہیں, مورخین فرماتے ہیں کہ مولا کائنات کے شہزادے نسلن بعد نسلن علی رضا جس کا حسن ایسا تھا, اتنے خوبصورت ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکل کر بازار میں جاتے وہ اپنے چہرے پر دوپٹہ رکھتے تھے, اپنے چہرے پر دوپٹہ رکھتے تھے. دوپٹہ رکھنے کی وجہ جب پوچھی تو بتایا گیا کہ علی کے بیٹے علی رضا کا حسن اتنا تھا کہ جو کوئی بھی علی رضا کے چہرے کو دیکھتا تھا بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا تھا, بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا تھا. میں نے سوچا جب کئی نسلوں کے بعد علی کا بیٹا علی رضا اتنا خوبصورت ہے تو ذرا سوچو علی کے حسن کا عالم کیا ہوگا. ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن اسے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا. حیدر کو بھلا خاک سمجھ پائے گی دنیا, دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا. جن کے سمجھ میں قلندر نہیں آ سکتا ان کی سمجھ میں علی کیسے آ سکتا ہے؟ علی کو سمجھنے کے لیے ماں ایک ہونی چاہیے اور نیک ہونی چاہیے. جب سچے دل سے علی کی محبت دلوں میں ہوگی یقین جانو آپ کا دل بھی جو ہے علی کی محبت میں چڑھتے گا. غدیر خون کے موقع پر 18 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور پکڑ کر یہ کہا تھا من کنت مولا فہذا علی کن مولا, میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. 18 ذی الحجہ کو مولا کائنات کو یہ منصب ملا. اپنے گھروں میں جو کہ 18 ذی الحجہ جب آئے تو اپنے گھروں میں نیاز بنائے اور نیاز بنا کر مولا پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام کی محفل سجائے یا پھر نیاز پر جو فاتحہ دلوائے. یقین جانو مولا کائنات کا صدقہ ہم کو بھی عطا ہوگا اور ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے گا. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام و تسلیم کے صدقہ توسل سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم. مجھے نظرات کی سنت باقی ادا فرمائے اور کھڑے ہو کر صفوں کو درست